کے بعد میں آنے والوں کو جو ہے نا تھوڑا اچھے سے کریں. راستہ بیچ میں چھوڑا فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک تعالی فی قرآن مجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب. صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزوں، سورہ رات کی آخری 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن مجید میں انسان غور و فکر کرے. قرآنی آیات کو پڑھ لینا، قرآنی آیات کی تلاوت کر لینا یہ آسان ہے. چھوٹے بچے بھی قاعدہ پڑھنے کے بعد پارے پڑھ لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں. لیکن قرآن صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ تلاوت کریں اور اس کے بعد اس کو رکھ دیں یا بند کر دیں، بلکہ قرآن جو پڑھیں اس کو سمجھ کر پڑھیں، قرآن میں غور و فکر کریں، قرآن میں تدبر سے کام لیں، قرآن میں عقل سے کام لیں. اس لیے کہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کی عظیم الشان کتاب ہے، اور دنیا کی کوئی کتاب اس وقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، اور نہ قیامت تک کوئی اس کا مقابلہ کر سکے گی. تو یہ قرآن جس کے لیے خود اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین، نہیں ہے کوئی خشک، نہیں ہے کوئی تر جو اس روشن کتاب میں نہ ہو. تو جب اللہ نے اپنے کلام کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر علم اس قرآن میں موجود ہے، اور پھر یہ قرآن پیغمبر کی نبوت کا زندہ معجزہ ہے. اس لیے کہ معجزہ کہتے ہی اس کو ہے کہ جس سے انسان عاجز آ جائے اور اس کے مثل پیش نہ کر سکے. لہذا جب یہ کلام نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں لوگوں کا کلام عروج پہ تھا، یعنی شعراء عرب جو تھے یہ اپنا کلام کہتے تھے اور خانہ کعبہ پر لا کر آویزہ کر دیا کرتے تھے. تو جب فصاحت اور بلاغت اپنے عروج پر تھی، جب اللہ نے اس دور کے لحاظ سے یہ معجزہ بنا کر قرآن کو نازل کیا، لیکن یہ اس دور تک کے لیے محدود نہیں رہا، بلکہ قیامت تک کے لیے قرآن پیغمبر کی نبوت کا یہ زندہ معجزہ ہے. تو معجزے کے معنی کیا ہے؟ عاجز آ جانا، اس کا جواب نہ لانا. تو کیا قرآن نے یہ چیلنج نہیں کیا کہ اس کے مثل لے آؤ؟ 3 آیتیں ہیں، قرآن کا مثل لے آؤ، چند سورے لے آؤ، 1 سورہ ہی لے آؤ. یعنی قرآن کے مثل لے آؤ. اگر تم پورے قرآن کا مثل نہیں لا سکتے تو چند سورے قرآن کے لے آؤ. چند سوروں کا بھی جواب نہیں لا سکتے تو 1 سورے کا جواب لے آؤ. تو ظاہر ہے کہ 1 سورہ قرآن مجید میں 114 سورے ہیں،
اور 114 سوروں میں سب سے چھوٹا سورہ 3 آیتوں والا سورہ ہے۔ سورہ کوثر، سورہ والعصر، یہ چھوٹے چھوٹے سورے قرآن مجید کے۔ بڑے سے بڑا سورہ 285 آیتوں والا سورہ البقرہ ہے۔ تو اب یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ بڑے سورے کا جواب لاؤ، ایک سورے کا جواب لے آؤ، تو اب ایک سورہ کوثر ہی کا جواب لے آتے۔ لیکن پھر قرآن نے یہ بھی کہہ دیا کہ تمام جن اور انس مل کر کے بھی اگر اس قرآن کا جواب لانا چاہو تو قیامت تک نہیں لا سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ انسان قرآن کا جواب پیش کرنے سے عاجز ہے، پیش نہیں کر سکتا، لہذا یہ معجزہ ہے قرآن، اور ایسا معجزہ جو قیامت تک باقی رہے گا۔ دنیا جتنا دل چاہے ترقی کر لے، لیکن وہ ساری ترقیاں اسی قرآن کے بدولت ہے اور اہل بیت کے بدولت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، اس تفصیلات میں مجھے نہیں جانا ہے، لیکن ایک جملہ میں نے عرض کر دیا کہ آج جتنی ترقیاں ہو رہی ہیں اور آئندہ ہوں گی، یہ سب قرآن اور اہل بیت کی مرہون منت ہے، اس لیے کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے دنیا کے پاس علم نہیں تھا، دنیا اندھیری تھی، تاریکی تھی، جبکہ آسمانی کتابیں نازل ہو چکی تھی، توریت تھی، انجیل تھی، زبور تھی، لیکن توریت، انجیل و زبور میں وہ علوم نہیں پائے جاتے کہ جو قرآن میں پائے جاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ صرف بحیثیت ایک مسلمان کے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ قرآن ہماری کتاب ہے لہذا ہم اپنی کتاب کی عظمت کو پیش کرنے کے لیے یہ جملہ کہہ رہے ہیں۔ یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ جملہ ایک عیسائی عالم کا ہے، مورث بکائیے، ایک مشہور اسلامی اسکالر نہیں بلکہ عیسائی اسکالر ہے، اور اس نے توریت بھی پڑھی، زبور بھی پڑھی، انجیل بھی پڑھی، اور تینوں کتابوں کو پڑھنے کے بعد اس نے قرآن کا مطالعہ کیا، اور جب قرآن کا مطالعہ کر لیا تو اس نے کتاب لکھی، بائبل، قرآن اور سائنس، یہ انگلش زبان میں، اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، قرآن، بائبل، قرآن اور سائنس۔ تو وہ یہ لکھ رہا ہے کہ جو علوم سائنس کے قرآن مجید میں ہیں وہ علوم نہ توریت میں ہے، نہ زبور میں ہے، اور نہ انجیل میں ہے۔ یعنی آج سائنسداں اور عیسائی مورخ قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ اپنی کتابوں کی تعریف نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ کمپیریزن کر رہا ہے، تقابل کر رہا ہے، اور دنیا کو بتا رہا ہے کہ جو سائنس آج قرآن میں پائی جاتی ہے نہ وہ توریت میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جتنی ترقی نظر آ رہی ہے یہ قرآن کے ذریعے سے نظر آ رہی ہے اور اہل بیت کے ذریعے سے نظر آ رہی ہے۔ صلوات محمد۔ تو یہ ایک الگ موضوع ہے، تفصیلات میں نہیں جانا، ظاہر ہے کہ یہ مجلسیں اتنا وقت نہیں رکھتی ہیں اپنے اندر کہ بہت زیادہ وقت لیا جا سکے۔ ہاں اگر کوئی اشرا ہو تو موضوعات کے لحاظ سے دھیرے دھیرے مجلسوں میں اس کا ذکر آ سکتا ہے۔ تو بہرحال میں نے جس آیہ کریمہ کو سرنام کلام قرار دیا ہے اس میں ارشاد ہو رہا ہے، میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں، یقول الذین کفروا لست مرسلا، اے میرے حبیب یہ کافر یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، یعنی کافر آپ کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں۔ قل ان سے کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ کافی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، کس لیے؟ گواہی کے لیے۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ کافی ہے گواہی کے لیے ہمارے اور تمہارے درمیان، ومن عنده علم الکتاب، اور وہ کافی ہے کہ جس کو ہم نے کتاب کا علم دیا ہے۔ صلوات محمد اب ظاہر ہے کہ میں کیا کروں، مجھے سمجھانا ہے اپنے نوجوانوں کو، یہاں پر گواہی کس کی دی جا رہی ہے؟
گواہی دی جا رہی ہے رسول کی رسالت کی، تو اب ظاہر ہے کہ جس کی گواہی دی جا رہی ہے وہ اس آیت کا تو مصداق ہو نہیں سکتا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ جو آپ کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ اگر وہ اپنی ذات کو کہہ دیتا تب تو ہوتا کہ ٹھیک ہے اللہ رسالت کا گواہ بن گیا، لیکن اس نے صرف اتنا نہیں کہا، اس نے ایک اور شخصیت کو گواہی کے لیے پیش کیا، اس کا نام نہیں لیا، بلکہ کہہ رہا ہے کہ ومن عندہ علم الکتاب، وہ گواہی کے لیے کافی ہے کہ جس کو ہم نے کتاب کا علم دیا ہے۔ پیغمبر رسول ہے، صاحب کتاب ہیں، تو پیغمبر اس آیت کا مصداق نہیں ہے، تو ماننا پڑے گا کہ پیغمبر کے علاوہ کوئی ایک اور ذات پائی جاتی ہے کہ جو رسالت کی گواہ بن کر آئی ہے، اور اس کی صفت یہ ہے کہ اللہ نے اسے کتاب کا پورا علم دیا ہے۔ صلوات محمد وعلی۔ اب عزیزوں، کتاب کا علم دیا ہے، کتاب کا پڑھ لینا یہ ایک الگ بات ہے، اور کتاب کا علم ہونا یہ الگ بات ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ ایک بچے سے کہیے قرآن کی تلاوت کرو، وہ قرآن مجید کھولے گا، جو سا سورہ آپ کہیں اس کی تلاوت کر دے گا، تو تلاوت کر دینا اس بات کی دلیل نہیں ہوگی کہ اس کو قرآن کا علم بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن عربی زبان میں ہے، قرآن کی باریکیوں کو اس نے نہیں سمجھا ہے، اس نے صرف طریقہ تلاوت قرآن سیکھا ہے۔ تو تلاوت قرآن کرنا اور بات ہے، اور قرآن کا علم ہونا اور بات ہے۔ قرآن کو پڑھ لینا، تو اب رسول قرآن کو پڑھنے کے لیے بھی آئے، یعنی تلاوت قرآن کے لیے بھی مبعوث ہوئے، اور تعلیم قرآن کے لیے بھی انہیں بھیجا گیا۔ اس لیے کہ جب ہم قرآن مجید میں بعثت رسول کو دیکھتے ہیں تو خداوند عالم 4 چیزوں کا ذکر کرتا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ نے تمہارے درمیان امیین میں ایک رسول مبعوث کیا، یتلو علیہم آیاتہ، یہ رسول کا پہلا کام تھا کہ یتلو علیہم آیاتہ، یہ تم پر آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے۔ پیغمبر کا تلاوت کلام پاک کرنا اور بات ہے، ہمارا تلاوت قرآن کرنا اور بات ہے۔ اس لیے کہ سب سے پہلے جس کی زبان پر قرآن آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں پیغمبر۔ جب اس نے تلاوت کی تب مسلمانوں نے ان سے سن کر کے قرآن کو سیکھا، لہذا اب جو تلاوت کی جاتی ہے تو اس قرآن کی نقل کی جاتی ہے جس کو پیغمبر نے سب سے پہلے پڑھ کر سنایا تھا۔ تو رسالت کا پہلا کام یہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ تم پر آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارے نفسوں کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو ایک طرف کہا گیا کہ یتلو علیہم آیاتہ، یعنی پیغمبر کا ایک کام ہے تلاوت کرنا، جب وہ تلاوت کرے گا تو آپ سن کر قرآن مجید کو سیکھیں گے اور تلاوت کریں گے۔ تو یہ تلاوت ایک حد تک کے ہے کہ آپ نے قرآن پڑھنا سیکھ لیا، قرآن کی تلاوت کرنے لگے، لیکن قرآن کی تلاوت کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو علم قرآن بھی آ گیا۔ پیغمبر کا اب جو کام ہے وہ یہ ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پیغمبر تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یعنی پیغمبر صرف تلاوت قرآن کے لیے نہیں مبعوث ہوا بلکہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے بھی آیا ہے۔ صلوات محمد۔ تو پیغمبر کے پاس علم کتاب تھا، لیکن پیغمبر کی رسالت کا جو گواہ ہے اللہ نے اسے بھی علم کتاب دے کر بھیجا۔ اب ظاہر ہے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک کتاب کا علم، ایک کتاب میں سے علم۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آج کل کے کورس مرتب کیے جاتے ہیں، جب ہائی اسکول کی کتاب سامنے آتی ہے تو اس میں بعض شاعروں کا کلام
ایک نظم، دو نظم، تین نظم یہ کورس میں داخل کر لی جاتی ہے۔ انٹر میں پہنچے تو تھوڑا کلام اور بڑھ گیا، بی اے میں پہنچے تو کلام میں اور اضافہ ہو گیا، ایم اے میں پہنچے تو پوری کتاب اور پورے دیوان پیش کیے جاتے ہیں۔ یعنی گویا جتنا جتنا علم بڑھتا جاتا ہے، جتنا جتنا درجہ بڑھتا جاتا ہے، اتنا کتاب کا علم بھی پیش کیا جاتا رہتا ہے۔ تو اللہ نے بھی انبیاء کو کتابیں دیں، لیکن ان کے ظرف کے لحاظ سے، ان کے زمانے کے لحاظ سے جتنی ضرورت آدم کو تھی اتنا علم دیا گیا، جتنا ضرورت جناب نوح کی امت کو تھی اتنا علم نوح کے ذریعے سے بھیجا گیا، جتنی ضرورت ابراہیم کو تھی اتنا علم ابراہیم کے ذریعے سے بھیجا گیا، جتنی ضرورت جناب موسیٰ کو تھی اتنی ضرورت علم ان کو دیا گیا، جتنی ضرورت عیسیٰ کو تھی اتنا علم ان کو دیا گیا۔ لیکن اب جب خاتم الانبیاء دنیا میں آنے لگا تو اب اللہ نے قیامت تک کے جتنی ضرورت علم کی ہے وہ سب پیغمبر اسلام کو دے دی، وہ سب ان کو عطا کر دی اور بتا دیا کہ اب ہم تمہیں جو قرآن دے رہے ہیں اس میں ہر خشک و تر کا علم ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، نہیں ہے کوئی خشک، نہیں ہے کوئی تر جو قرآن میں نہ ہو۔ تو اب ہر علم قرآن مجید میں ہے، لیکن یہ علم قرآن میں تو ہے لیکن ہر مسلمان کے پاس نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ نے کچھ مخصوص افراد رکھے۔ پیغمبر کو تو قرآن دیا، تو ظاہر ہے کہ جب قرآن دیا ہے تو اسے علم قرآن بھی دیا، کیونکہ وہ تعلیم قرآن کے لیے مبعوث ہوا تھا، وہ حکمت اور کتاب کی تعلیم کے لیے آیا تھا۔ تو اب پیغمبر کو تو علم کتاب تھا، لیکن اب پیغمبر کے بعد امت کو قرآن کا علم دیا گیا یا کسی مخصوص انسان کو علم دیا گیا، تو ظاہر ہے کہ امت کو محتاج رکھا گیا کہ تمہیں کسی کی ضرورت پڑے گی، اس کی طرف تمہیں رجوع کرنا پڑے گا۔ دیکھو جس کو کتاب کا علم دیا جا رہا ہے وہ ایک شخصیت ہے، اور وہ شخصیت وہ ہے کہ جو ہماری رسالت کی گواہ بن کر آئی ہے۔ صلوات محمد اب ظاہر ہے کہ پوری کتاب کا علم دیا گیا ہے کسے؟ جو رسول کی رسالت کا گواہ ہے۔ لیکن اب آئیے سابق انبیاء میں ایک ذکر کروں گا تاکہ وضاحت ہو سکے علم کتاب کی اور کتاب میں سے تھوڑے سے علم کی۔ جناب سلیمان پیغمبر دربار سجا ہوا ہے۔ جناب سلیمان پیغمبر وہ نبی ہیں جنہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، اے پروردگار تو مجھے ایسی حکومت اور بادشاہت دے نہ مجھ سے پہلے کسی کو دی ہو اور نہ میرے بعد کسی کو دینا۔ اللہ نے سلیمان کو حکومت دے دی، انسانوں پر حکومت، چرند پر حکومت، پرند پر حکومت، جنوں پر حکومت، ہوا پر حکومت۔ تخت سلیمانی مہینوں کی راہ گھنٹوں میں طے کر لیا کرتا تھا، یعنی آج کے دور میں جیسے ہوائی جہاز، آپ یہاں سے اڑے اور سعودیہ 4 گھنٹے میں پہنچ جائیں، گویا یہ بھی زیادہ وقت ہے۔ جناب سلیمان کا تخت پوری دنیا کا چکر لگا لیتا تھا اور پھر صبح کو نکلتا تھا اور شام کو واپس آ جاتا تھا اور پوری دنیا کا چکر لگا لیتا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ آج کی تیز رفتار سواری ہوائی جہاز ہے، لیکن اس تیز رفتاری سے زیادہ رفتار اس تخت سلیمانی کی تھی، کہ بساط سلیمانی کی تھی، جس پر جناب سلیمان سوار ہوتے تھے اور بغیر کسی مشینوں کے ہوا کے دوش پر بلند ہوتے تھے اور دنیا کا چکر لگا کے واپس آ جاتے تھے۔ تو اب جناب سلیمان کے وزیر ہیں آصف ابن برخیا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جناب سلیمان کا دربار سجا ہوا ہے۔ جناب سلیمان نے بلقیس کو خط لکھا ہے اور دعوت دی ہے، تبلیغ کی ہے، اسلام کی دعوت دی ہے، بلایا ہے۔ اب جناب سلیمان آواز دیتے، کون ہے کہ جو تخت بلقیس لے آئے قبل اس کے کہ وہ یہاں پر آئے؟ قرآن کہتا ہے کہ ایک مرتبہ عفریت، ایک جن کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں لے آؤں گا قبل اس کے کہ آپ کا دربار برخاست ہو۔ لیکن قرآن نے ایک طرف جن کو
جن کی آواز کو پیش کیا کہ ایک جن تھا وہاں پر جس نے یہ کہا کہ میں تخت بلقیس لے آؤں گا قبل اس کے کہ آپ کا دربار برخاست ہو. لیکن ایک شخص اور کھڑا ہوا جس نے کہا کہ میں پلک جھپکتے میں لے آؤں گا، پلک جھپکتے میں لے آؤں گا. ادھر کہا ادھر تخت بلقیس دربار سلیمان میں آ گیا. ظاہر ہے کہ پلک جھپکتے میں، ظاہر ہے کہ پلک جھپکتے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا ہے، ایک سیکنڈ بھی بہت ہے. آپ نے آنکھ بند کی، پلک جھپک گئی، اتنی دیر میں تخت بلقیس آ گیا. معصوم فرماتے ہیں کہ 2 مہینے کی راہ جہاں پہ سلیمان تھے یروشلم میں، وہاں سے ملک سبا اس زمانے میں جو رفتار سواریاں تھی وہ 2 مہینے لگ جاتے تھے آنے میں. 2 مہینے کی راہ سے چشم زدن میں تخت بلقیس منگا لیا. ایک تو بات یہ ظاہر ہوئی کہ جنات افضل ہیں یا انسان افضل ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ تخت بلقیس جنات نہیں لائے بلکہ انسان نے منگایا اپنے علم کے ذریعے سے. اور وہ علم وہ تھا کہ جو چشم زدن میں تخت بلقیس منگا رہا تھا، یعنی گویا بتا دیا کہ دیکھو تم کم ظرفی کا شکار نہ ہونا، انسان اشرف المخلوقات ہے، جن کم تر ہے اور انسان ان سے افضل ہے. صلوات محمد. انسان اشرف المخلوقات ہے، لہذا یہ ملائکہ سے بھی افضل ہے، یہ جنات سے بھی افضل ہے. لیکن جس نے تخت بلقیس منگایا، کیسے منگایا؟ اس کے پاس کون سا علم تھا؟ تو قرآن نے اس کا نام نہیں بتایا. قرآن نے اس کی صفت بیان کی کہ ومن عندہ علم من الکتاب، ہم نے اس کو کتاب میں سے علم دیا تھا. تو اللہ نے جس کو کتاب میں سے علم دیا ہو اس کے علم کی حالت یہ ہے کہ چشم زدن میں ملک سبا سے تخت بلقیس منگا رہا ہے. تو جس کو اللہ نے پوری کتاب کا علم دیا ہو تو ظاہر ہے کہ اس کی قدرت کا عالم کیا ہوگا. اب ظاہر ہے کہ آصف بن برخیا یہ وزیر سلیمان تھے کہ جس کو اللہ نے کتاب میں سے علم دیا تھا. لیکن پیغمبر اسلام کا وزیر وہ ہے کہ جس کو اللہ نے ومن عندہ علم الکتاب کا مصداق قرار دیا کہ ہم نے ان کو پوری کتاب کا علم دیا ہے. صلوات محمد. عزیزوں، اب میں آپ کے اذہان کو لانا چاہ رہا ہوں یہاں پر کہ یہ ومن عندہ علم الکتاب کا مصداق علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، جن کو اللہ نے پوری کتاب کا علم دیا ہے. تو ظاہر ہے کہ قرآن کے نزول سے پہلے علم کتاب علی کو دیا جا چکا تھا، اس لیے کہ قرآن بظاہر جو امت تک پہنچا وہ 23 سال کے عرصے میں پہنچا. 13 سال مکے کے، 10 سال مدینے کے، یہ 23 سال کا عرصہ. اور اس 23 سال میں قرآن رفتہ رفتہ نازل ہوا. لیکن میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے یہ آیت مکی آیت ہے، یہ ابتدائے اعلان رسالت کی آیت ہے. تو لہذا جس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ ومن عندہ علم الکتاب، ہم نے رسالت کا گواہ اسے بنایا ہے جسے کتاب کا پورا علم دیا ہے. تو جسے کتاب کا پورا علم دیا ہے یہ نزول قرآن کا محتاج نہیں تھا، علم قرآن ادھر سے لے کر آیا تھا. اب آئیے پھر قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں. سورہ رحمان، سورہ رحمان کی ابتدائی آیتیں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ظاہر میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن کو پڑھیں تو اس میں غور و فکر کریں. ترتیب کیا رکھی اللہ نے؟ الرحمن، رحمان نے علم القرآن، قرآن کا علم دیا. خلق الانسان، انسان کو خلق کیا. علمہ البیان، اور بیان کا سلیقہ سکھایا. ترتیب آپ نے دیکھی، یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے خلقت کا ذکر آتا، پھر علم القرآن ہوتا،
پھر علامہ البیان ہوتا۔ پہلے ہم نے خلق کیا، پھر خلق کرنے کے بعد علم دیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے بیان کا سلیقہ سکھایا۔ لیکن قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ علم القرآن خلق الانسان، پہلے ہم نے علم قرآن دیا، پھر ہم نے انسان کو خلق کیا۔ اس لیے کہ اگر پہلے خلق کیا جاتا اور بعد میں علم قرآن دیا جاتا تو جب تک کہ علم قرآن نہ دیا جاتا اس وقت تک کہ یہ علم قرآن سے جاہل رہتا۔ لہذا قدرت کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ جس کو ہم علم قرآن دے رہے ہیں وہ ایک لمحے کے لیے بھی جاہل رہ سکے۔ لہذا اس نے کہا کہ علم القرآن، ہم نے قرآن کا علم دیا، خلق الانسان، اور پھر ہم نے انسان کو خلق کیا، علامہ البیان، اور بیان کا سلیقہ سکھایا۔ تو بیان کب کرتا ہے؟ جب انسان پیدا ہو جائے تب بیان ہوتا ہے۔ تو لہذا پہلے علم قرآن دیا، پھر خلق کیا، اور پھر بیان کا سلیقہ سکھایا۔ اب آئیے دیکھیں کہ یہ آیت سورہ رحمان کی کس کی شان میں نازل ہوئی؟ ہمارے آپ کے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ جو ہے وہ ہمارے جد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ بس عزیزو مسئلہ حل ہو گیا۔ امام کی، معصوم امام کی یہ روایت مل گئی سند کے طور پہ۔ اب آئیے، انسان جب پیدا ہوتا ہے جاہل ہوتا ہے، معلم کے پاس بھیجا جاتا ہے، پڑھنا سیکھتا ہے، اور دھیرے دھیرے علم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ عام انسان کے لیے ہے، اور جو گواہ رسالت بن کر آئے، جو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا جائے، تو وہ یہاں پر آ کر نہیں سیکھتا ہے، ادھر سے علم لے کر آتا ہے۔ اور عزیزو یہ بات ہر نبی اور ہر معصوم کے لیے ہے، یعنی جتنے نبی جتنے معصوم اس دنیا میں آئے یہ سب اللہ کی طرف سے علم لے کر آئے۔ انہیں دنیا میں کسی سے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کرنا پڑا۔ اور اس کی مثال جناب عیسیٰ کی بھی قرآن میں موجود ہے کہ جب جناب عیسیٰ پیدا ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن جناب عیسیٰ گویا ہوئے لیکن کتاب پڑھ کر نہیں سنائی۔ جناب عیسیٰ نے اپنی ماں کی عصمت کی گواہی کے طور پر یہ تو کہا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن مجھے پورے قرآن میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ جناب عیسیٰ انجیل پڑھنے لگے ہوں، جناب عیسیٰ توریت پڑھنے لگے ہوں۔ صرف اتنا کہا کہ کتاب کا علم لے کر آیا ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے۔ لیکن عزیزو جو گواہ رسالت ہے، اب آئیے اس کی شان کو دیکھیں کہ جو رسالت کی گواہی دینے کے لیے آیا ہے اس کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ 13 رجب سن 30 عام الفیل کو خانہ کعبہ کے اندر فاطمہ بنت اسد کے بطن سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت ہوئی، صلوات محمد والے۔ اور یہ شرف امیر المومنین کا واحد ہے، پوری دنیا میں پوری کائنات میں نہ علی سے پہلے کوئی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا، نہ علی ابن ابی طالب کے بعد کوئی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا۔ عزیزوں خانہ کعبہ سے پہلے قبلہ اول بیت المقدس تھا، تو اللہ نے تو یہ بھی نہیں چاہا کہ کوئی بیت المقدس میں پیدا ہو جائے، اس لیے کہ جناب عیسیٰ کی ولادت جناب مریم بیت المقدس ہی میں رہتی تھی۔ لیکن جب وقت ولادت آیا تو مریم کو حکم ہوا کہ بیت المقدس سے باہر چلی جاؤ، اور جناب مریم بیت المقدس سے باہر تو آئیں، اور ظاہر ہے کہ کہاں جائیں کہاں جائیں۔ عزیزو یہ بات میں عرض کر رہا ہوں اپنے مطالعے سے، علامہ مجلسی نے بھی اس کو لکھا ہے کہ جناب مریم کی جو ولادت ہوئی وہ کہاں ہوئی۔ جناب مریم کو اللہ نے کربلا کی سرزمین پر پہنچا دیا، زمین سمٹی، اور جناب مریم
چشم زدن میں کربلا کی سرزمین پر پہنچ گئیں۔ آج آپ جائیے کربلا تال کٹورا، امام کے سرہانے ایک تختی لگی ہوئی ہے، اس پر لکھا ہے مولود عیسیٰ، یعنی جناب عیسیٰ کے پیدا ہونے کی جگہ۔ تو جناب عیسیٰ، جناب مریم رہتی تھی یروشلم میں بیت المقدس میں، لیکن عیسیٰ کی ولادت کہاں ہوئی؟ کربلا میں۔ جناب مریم چشم زدن میں کربلا پہنچی اور وہاں ولادت ہوئی، لیکن اللہ نے بیت المقدس میں عیسیٰ کی ولادت کو روک دیا۔ اگر ولادت ہو جاتی تو دنیا یہ کہتی کہ عیسیٰ بھی تو بیت المقدس میں پیدا ہوئے تھے، اللہ کے گھر میں جہاں لوگ سجدہ کرتے تھے، لہذا فضیلت میں علی کے کمی آ جاتی۔ اللہ نے یہ گوارا نہیں کیا، لہذا اپنے گھر میں علی کو پیدا کیا۔ نہ خانہ کعبہ میں علی سے پہلے کوئی پیدا ہوا اور نہ علی کے بعد پیدا ہوا۔ یہ واحد علی علیہ السلام کی فضیلت ہے۔ بس عزیزوں، علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ 3 دن تک جناب مریم جناب فاطمہ بنت اسد اللہ کے گھر میں مہمان رہی۔ جنت کے سے آپ کے لیے رزق آتا رہا، اور جناب فاطمہ بنت اسد 3 دن کے بعد خانہ کعبہ سے باہر آئیں۔ دیوار شق ہوئی تھی، اندر داخل ہوئی تھی، پھر دیوار بند ہو گئی، اندر رہیں، اور تیسرے دن پھر دیوار میں در بنا، اور فاطمہ بنت اسد اپنے گود میں علی کو لے کر نکلی۔ ادھر مکے کا مجمع اکٹھا ہو چکا تھا، مجمع تمام مکے کے لوگ اس عجائبات کو دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ ابو طالب کی شریک حیات خانہ کعبہ میں چلی گئی اور ان کے لیے در بن گیا۔ جاتے وقت بس 2 لوگوں نے دیکھا تھا، لیکن جب نکلی تو سارے مجمع نے دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد کے لیے خانہ کعبہ میں نیا در بنا۔ اس در سے اپنے فرزند کو لے کر نکلی، لیکن اب فرزند کو لے کر نکلی تو ادھر رسول استقبال کے لیے چلے۔ 37 عام الفیل یہ بات ذہن میں رہے۔ اعلان رسالت ہوا 40 عام الفیل میں، جب پیغمبر 40 سال کے ہو گئے تب اعلان رسالت ہوا۔ پہلی وحی جو غار حرا میں پیغمبر پر نازل ہوئی وہ 40 سال کی عمر میں سورہ اقرا نازل ہوا۔ ابھی تک کوئی قرآن جانتا نہیں ہے، ابھی تک کوئی قرآن کے سوروں سے واقف نہیں، آیات قرآنی سے واقف نہیں، لیکن عزیزو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ نزول قرآن سے 10 سال پہلے علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ رسول استقبال کے لیے بڑھے، اپنے بھائی کو گود میں لیا، لیکن ابھی تک علی کی آنکھیں بند تھیں۔ جب آغوش رسالت کی گرمی محسوس ہوئی تو علی نے آنکھیں کھولی، سب سے پہلی نظر چہرے رسالت پر پڑی۔ علی مسکرائے، رسول فرماتے یا علی کچھ پڑھ کر سناؤ۔ تو اب تاریخ میں شیعہ سنی علماء نے لکھا کہ علی ابن ابی طالب نے توریت پڑھی، انجیل پڑھی، زبور پڑھی، خاموش ہو گئے۔ رسول کہتے یا علی کچھ اور پڑھو۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کتابیں وہ تھیں جو سابق میں نازل ہو چکی تھیں، قرآن ابھی نازل نہیں ہوا تھا، لیکن علی نے سورہ المومنون کی ابتدائی 12 آیتوں کی تلاوت کی۔ 12 آیتوں کی تلاوت کی، رسول نے تصدیق کی کہ ہاں علی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ علی نے جو قرآن پڑھا تو یہ کس سے سن کر پڑھا؟ عزیزوں، امت میں اور امام میں فرق یہ ہے، امت وہ ہے کہ جو رسول سے سنتی ہے تب قرآن کی تلاوت کرتی ہے، امام وہ ہے کہ جو آتا ہے تو علم قرآن لے کر آتا ہے۔ صلوات محمد اب آپ عزیزوں سورہ رحمان کی آیتوں کو علی ابن ابی طالب سے ملا لیں۔ رحمان نے علم القرآن، قرآن کا علم دیا، خلق الانسان، اور انسان کو خلق کیا۔ تو علی کو خانہ کعبہ میں بعد میں پیدا کیا، لیکن خانہ کعبہ میں پیدا ہونے سے پہلے علم قرآن دے دیا تھا۔ جب علی آئے تو علم قرآن لے کر آئے، خلق الانسان، علمہ البیان، اور بیان کا طریقہ سکھایا۔ تو علی نے آغوش رسالت میں بیان کرنا شروع کیا، توریت پڑھی، انجیل پڑھی، زبور پڑھی، اور قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی۔ اور تاریخ نے لکھا
کہ علی کی زبان پر فکر آئے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو۔ بس عزیزوں، اب آپ پھر غور کریں کہ علی نے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا اعلان رسالت سے 10 سال پہلے، تو اس کا مطلب یہ کہ علی نے آ کر آغوش رسالت میں گواہی دی، اے اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو۔ یعنی علی بتانا چاہ رہے تھے کہ میں جس کی گود میں ہوں یہ صرف محمد ابن عبداللہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا آخری رسول ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے جس کو گواہ بنایا ہے، ہم نے جس کو آپ کی رسالت کا گواہ بنایا ہے، اس کو کتاب کا علم دے کر بھیجا ہے۔ علی نے یا رسول اللہ کہہ کر بتا دیا کہ دیکھو ہم ہی اس آیت کا مصداق ہے، ہم رسالت کی گواہی دے رہے ہیں، لہذا ہم قرآن کا علم لے کر آئے ہیں۔ صلوات محمد۔ بس عزیزوں، اب میں ایک چیز اور پیش کرنا چاہتا ہوں، رسالت کب سے ہے؟ کیا رسول جب 40 سال کے ہو گئے تب رسول ہوئے؟ جیسے عام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ 40 سال پہلے یہ رسول نہیں تھے، عام انسان تھے، اور جب 40 سال ہو گئے تب جبرائیل آئے، انہوں نے آپریشن کیا، دل نکالا، دھویا، نچوڑا اور اس کے بعد پھر سینے میں رکھ دیا۔ تو عزیزوں، یہ آپ کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ 40 سال پہلے یہ رسول نہیں تھے، 40 سال کے بعد رسول بنے۔ لیکن عزیزوں، پیغمبر جب سے دنیا میں آئے اس وقت سے رسول تھے، ان کی رسالت اور نبوت کا اندازہ ہم آپ نہیں لگا سکتے ہیں، کیونکہ جب پیغمبر سے یہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ آپ نبی کب سے ہیں، آپ نبی کب سے ہیں، یہ رسول سے سوال کیا گیا۔ رسول نے کیا کہا؟ کنتو نبیوں آدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ عزیزوں، بات واضح ہو گئی، رسول سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کب سے نبی ہیں، تو رسول نے یہ تو نہیں کہا کہ کب سے نبی ہیں، بس اتنا کہا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب اور گل کے درمیان تھے، یعنی ابھی آدم عالم وجود میں نہیں آئے تھے، لیکن میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پیدا ہو رہے تھے۔ تو جب یہ نبی تھے تو گواہ بھی اس کو ہونا چاہیے اس وقت جب سے یہ نبی تھا، اس لیے کہ گواہی وہی دے کہ جو موقع پر موجود ہو۔ تو جب سے یہ نبی ہے اس وقت سے نبی کی رسالت کی گواہی دینے والا بھی ہو، تو ماننا پڑے گا کہ اللہ نے اپنے کو گواہ بنایا کہ میں رسالت کا گواہ، تو اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا، تو اس کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کب نہیں تھا، وہ ہمیشہ سے تھا، تو وہ گواہ رسالت ہے۔ لیکن اگر اس نے خود اپنے کو پیش کیا ہوتا تو ہم کہتے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، لہذا وہ رسالت کا گواہ، لیکن اس نے ایک اور گواہ پیش کیا جو ومن عندہ علم الکتاب کا مصداق ہے، تو اب ماننا پڑے گا کہ اس گواہ کو بھی اس وقت ہونا چاہیے کہ جب یہ رسول تھے، ورنہ رسالت کی گواہی نہیں دے سکتے۔ تو اب آئیے پھر حدیث رسول کی طرف چلتے ہیں۔ رسول فرما رہے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ اب ظاہر ہے کہ رسول سب سے پہلی مخلوق ہو گئے، تو اب جب سب سے پہلی مخلوق ہے اور جب سے یہ بنے اس وقت سے نبی بنے، رسول بنے، تو اب رسالت کا گواہ بھی انہی کے ساتھ ہو، الگ سے نہ ہو۔ یعنی ایک لمحے کے لیے بھی، جیسا میں نے ابھی کہا تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی گواہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوا ہو، یہ نہیں کہ نبوت پہلے دے دی گئی ہو، گواہ بعد میں پیدا کیا گیا ہو، تو ظاہر ہے کہ اگر گواہ بعد میں پیدا کیا جائے گا، نبوت پہلے دی جائے گی تو یہ گواہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس وقت گواہ ہو جب یہ نبی ہو۔ تو بس عزیزو، حدیث رسول نے پھر سہارا دیا کہ دیکھو میں نے یہ تو کہا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، تو میرا نور تھا، تو اب میرے نور کے ساتھ ایک اور بھی نور تھا
جو میرے ہی نور کا ایک حصہ ہے۔ تو اب رسول دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ ان کو نبوت دی گئی اور ان کو امامت دی گئی۔ صلوات محمد۔ بس عزیزوں، یہ ہے نبوت کے جانشین جو ومن عنده علم الکتاب کا مصداق ہے، اور جنہیں اللہ نے رسالت کا گواہ بنایا ہے اور ان کو کتاب کا علم دیا ہے، کتاب کا علم دیا ہے۔ بس ایک چیز، دو چیزیں عرض کرنا ہے، ایک امام علی سے متعلق اور ایک دیگر امام سے متعلق۔ امام علی، اب آپ دیکھیں کہ کتاب پڑھ لینا اور بات ہے اور کتاب کا علم ہونا اور بات ہے۔ ان کو علم کتاب دیا گیا ہے، لہذا خلیفہ دوم کے دور میں دو عورتیں آتی ہیں، دو بچے ہیں ساتھ میں، ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے۔ عورتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ میرا لڑکا ہے، دوسری کہہ رہی ہے میرا لڑکا ہے، لڑکی سے انکار کر رہی ہے۔ خلیفہ دوم کے سامنے مسئلہ پیش ہوا، خلیفہ دوم نے کہا کہ یہ اس کا جواب میں نہیں دے سکتا، یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا۔ کدھر جاؤ گے؟ وہیں جائیں گے جس کے لیے رسول نے کہا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ من اراد العلم فلیات الباب، جو علم کا ارادہ رکھتا ہو دروازے پر آئے۔ تو لہذا دروازہ حکومت کے چوکھٹ پر نہیں جاتا ہے، بلکہ حکومت باب علم کے در پر آتی ہے۔ یہ خلیفہ تھے، علی کو بلا لیتے، یا علی آئیے مشکل کشائی کیجئے، لیکن جانتے تھے کہ رسول نے کہا ہے کہ جسے علم کی حاجت ہو وہ دروازے پر جائے۔ علی کو بلوا نہ سکے، خود چلے، مجمع کو ساتھ لیا، در علی پر پہنچے، دخل بات کیا، پتہ چلا کہ علی گھر میں نہیں ہے، پھلا پھلا یہودی کے باغ میں مزدوری کرنے گئے ہیں اور وہاں پانی سینچ رہے ہیں۔ یہ سارا مجمع یہودی کی باغ کی طرف چلا۔ اب تاریخ بتاتی ہے کہ علی نے مجمع کو آتے ہوئے دیکھا، رک گئے، اپنا کام جو کر رہے تھے وہ چھوڑ دیا۔ کیوں آئے ہو؟ یا علی، ایک مسئلہ پڑ گیا ہے، اس کو حل کروانے آیا ہوں۔ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ یہ دو عورتیں ہیں، ان کے پاس ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، اور یہ دونوں عورتیں کہہ رہی میرا لڑکا ہے، یہ فیصلہ آپ کر دیجئے۔ بس تاریخ بتاتی کہ علی زمین کی طرف جھکے اور ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا جتنا آسان میرے لیے اس تنکے کو اٹھا لینا ہے، اس نے زیادہ آسان اس مسئلے کو حل کر دینا ہے۔ یہ کہنے کے بعد علی نے فرمایا کہ ان دونوں عورتوں کا شیر دو شیشوں میں الگ الگ لیا جائے، دونوں کا وزن کیا جائے، جس کا شیر بھاری ہے اس کو لڑکا دے دیا جائے، جس کا شیر ہلکا ہے اسے لڑکی دے دی جائے۔ علی نے فیصلہ کر دیا، عورتیں مطمئن ہو گئیں اس فیصلے پر، جس کا شیر ہلکا تھا اسے لڑکی دے دی گئی، وہ لڑکی لے کر چلی گئی، اور جس کا شیر بھاری تھا اسے لڑکا دے دیا گیا، وہ اپنے لڑکے کو لے کر چلی گئی، مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن خلیفہ سے صبر نہ ہو سکا۔ خلیفہ کہتے ہیں یا علی، یہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے یہ قرآن سے کیا ہے یا اپنے علم سے کیا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ اگر علی یہ کہہ دیتے کہ یہ میرا اپنا ذاتی فیصلہ ہے تو ان کی مجال نہ تھی کہ جو علی کو ٹوک سکتے، لیکن علی بتانا چاہتے تھے کہ کتاب کافی ہونے کا دعویٰ کرنا اور بات ہے اور کتاب کا علم رکھنا یہ اور بات ہے۔ تم نے رسول کے مرض الموت کے وقت پر یہ تو کہہ دیا تھا کہ بس ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، لیکن تمہارے لیے کتاب خدا کافی نہیں ہے، لیکن میں تمہیں قرآن سے فیصلہ سنا رہا ہوں۔ کہا کہ یہ قرآن میں کہاں پر لکھا ہوا ہے جو آپ نے فیصلہ کیا ہے؟ تو علی فرماتے ہیں کیا تم نے میراث کی آیت نہیں پڑھی؟ اللہ قرآن مجید میں جو میراث کی آیت نازل کر رہا ہے اس میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے جتنا لڑکی کو حصہ دیا ہے اس کا دگنا لڑکے کو دیا ہے، یعنی لڑکے کا دوہرا حصہ ہے، جتنی لڑکی کو دیا گیا اس کا دوہرا حصہ لڑکے کا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ ہے علم کتاب،
پڑھ لینا اور بات ہے، علم کتاب ہونا اور بات ہے۔ علی نے بتایا کہ دیکھو لڑکے کا دوہرا حصہ ہوتا ہے، تو لہذا جس وقت لڑکی پیدا ہوتی ہے تو خداوند عالم اس کی ماں کے شیر میں اکہرا وزن رکھتا ہے، اور جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو شیر میں دوہرا وزن ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم نے یہ فیصلہ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کیا ہے۔ صلوات محمد۔ بس عزیزو، یہ ہمارے پہلے امام ہیں، لیکن جس طرح سے پہلا امام ہے اسی طرح سے ہمارے یہ پورے 12 ائمہ ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ علم کے لحاظ سے یہ سب جانشین رسول ہیں، یہ سب رسول کے قائم مقام ہیں، جو اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد و کلنا محمد کے مصداق ہیں۔ بس عزیزوں، اگر یہ امت مسلمہ امامت پر متفق ہو گئی ہوتی تو اس مسلمانوں میں اختلاف نہ ہوتا، اور آج مسلمان دنیا کی قوموں سے پیچھے نہ رہتا، سب سے آگے نظر آتا، اس لیے کہ جو وارث علم کتاب تھا مسلمانوں نے اسے چھوڑ دیا، غیروں کو اپنا نائب بنا لیا، دوسروں کے پیچھے چلنے لگے۔ بس عزیزوں، اب یہ سلسلہ امامت بڑھتے بڑھتے ہمارے نویں امام امام محمد تقی جواد علیہ السلام تک آتی ہے۔ نویں امام تک یہ سلسلہ امامت آ گئی۔ یہ امام جن کا نام محمد ہے، لقب تقی اور جواد ہے، یہ 7ویں امام کے فرزند ہیں، اور سلسلہ امامت میں سب سے کم سن امام ہے، اس لیے کہ آپ کی شہادت کے وقت آپ کی عمر کل 25 سال کی تھی۔ 8 سال کی عمر میں آپ منصب امامت پر فائز ہوئے، لہذا اب یہ دور امامت کا آخری زمانہ تھا۔ بادشاہ وقت کے سامنے ایک چور لایا جاتا ہے، قرآن میں چور کی سزا یہ معین کی گئی کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے، لہذا جس زمانے میں جس بادشاہ کے دور میں وہ چور پیش کیا گیا تو بادشاہ نے اس وقت کے علماء کو بلایا، علماء سے کہا کہ آپ بتائیں کہ چور کو سزا کہاں سے دی جائے؟ تو لوگوں نے، علماء نے کہا کہ کسی نے کہا گھٹے سے ہاتھ کاٹا جائے، کسی نے کہا کلائی سے ہاتھ کاٹا جائے، کسی نے کہا کونی سے ہاتھ کاٹا جائے، کیونکہ ید قرآن میں جو ہے وہ ید ہے، اور ید کا اطلاق پور سے لے کر شانے تک پورا ید کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے فتویٰ دیا۔ بادشاہ نے جب علماء کے اختلاف کو سنا کہ یہ اتنے علماء ہر ایک اپنا اپنا مسئلہ الگ بتا رہے ہیں، کوئی گھٹے سے کہہ رہا ہے، کوئی کلائی سے کہہ رہا ہے، کوئی کونی سے کہہ رہا ہے، تو لہذا یہ اختلاف ہے، لہذا اب ہمیں رجوع کرنا چاہیے اس وقت کے امام کی طرف۔ بادشاہ کہتا ہے کہ اے تقی جواد، آپ بتائیں کہ چور کو سزا کہاں سے دی جائے؟ تو آپ نے کہا کہ تو مجھے معاف رکھ۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ یہ علماء نے تم سے بیان تو کر دیا۔ کہا کہ نہیں، ان کے بیان میں اختلاف ہے، یعنی بادشاہ بھی جانتا ہے کہ علماء میں اختلاف ہوتا ہے لیکن امام میں اختلاف نہیں ہوتا۔ امام جو پہلا کہے گا وہی آخری کہے گا، لہذا ان میں اختلاف نہیں ہوگا، یہ وہی کہیں گے جو رسول کا قول ہوگا، یہ وہی کہیں گے جو قرآن کا حکم ہوگا۔ لہذا امام سے کہا گیا کہ آپ بتائیے، تو امام نے کہا کہ اس کے بائیں ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دی جائیں۔ اب ظاہر ہے کہ علماء کے فتوے کے سامنے امام کا حکم، تو جتنے فتوے تھے وہ سب الگ ہو گئے اور امام کا فتویٰ الگ ہو گیا۔ تو اب ظاہر ہے کہ علماء نے اختلاف کیا کہ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ بائیں ہاتھ کی انگلیاں کاٹی جائیں؟ تو امام نے فرمایا کیا رسول خدا کی یہ حدیث نہیں ہے کہ اعضائے سجدہ 7 ہیں، یعنی جب ایک نمازی نماز کے لیے استادہ ہو اور سجدے میں جائے تو 7 اعضاء اس کے زمین پر ٹکنا چاہیے، یہ واجب ہے۔ کہا کہ ہاں رسول نے کہا ہے، دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں ہیں،
दोनों पैरों के घुटने हैं, दोनों पैरों के अंगूठे के सिरे हैं और 7वें पेशानी। जब ये 7 आज़ा ज़मीन पर टिक जाए तब जिक्र सजदा शुरू करे, यानी सजदे में 7 आज़ा का ज़मीन पर रखना ये वाजिब है। पैगंबर ने इरशाद फरमाया। तो अब इमाम ने दलील पहले हदीस पैगंबर से दी कि पैगंबर ने इरशाद फरमाया है कि आज़ाए सजदा 7 है। सबसे इकरार ले लिया, सब ने कहा कि हाँ ये आज़ाए सजदा 7 है। जब इकरार ले लिया तब इमाम कुरान की आयत पढ़ते हैं। फरमाते खुदावंद आलम सूरह जिन में इरशाद फरमा रहा है कि अन्ना मसाजिदा लिल्लाह है, बेशक मकाम सजदा अल्लाह के लिए है। तो मकाम सजदा अल्लाह के लिए है, तो ये 7 आज़ा ये अल्लाह के लिए है। अगर इसका हाथ गट्टे से काटा जाएगा, कलाई से काटा जाएगा, कोहनी से काटा जाएगा, तो एक आज़ाए सजदा में कमी आ जाएगी। लिहाजा आज़ाए सजदा अल्लाह के लिए है, चोर को सजा भी दी जाए और आज़ाए सजदा कम ना होने पाए। लिहाजा बाएं हाथ की उंगलियां काट दी जाए ताकि हथेली महफूज रहे। जब हथेली महफूज रहेगी तो 7 आज़ाए सजदा इंसान के महफूज रहेंगे, सजा भी दे दी जाएगी और आज़ाए सजदा में कमी भी नहीं आएगी। सल्लल्लाहु मोहम्मद। बस अजीजों, ये था इमाम का इल्म, लेकिन इमाम ने अपनी तरफ से नहीं कहा। पैगंबर की हदीस की रोशनी में, कुरान की आयत की रोशनी में इमाम ने फतवा दिया, यानी गोया बता दिया कि हम वारिस रसूल भी हैं, हम वारिस कुरान भी हैं, हमारे सीनों में इल्म कुरान भी है और इल्म रसूल भी है। लिहाजा हम जो कहते हैं वो काल अल्लाह ताला होता है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, काला रसूलुल्लाह होता है, रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया। बस अजीजों, ये आइम्मा की शान थी और इन आइम्मा से अपने दौर का यजीद मुतालबा बैत कर रहा था। जाहिर है कि अगर हुसैन यजीद की बैत कर लेते तो यजीद उस हुक्मरान को कहते हैं जिसके लिए तमाम मुसलमानों ने लिखा कि वो फासिक था, वो फाजिर था, वो अलल ऐलान गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होता था, वो हलाल को हराम कर रहा था, हराम को हलाल कर रहा था। और अजीजों, यही नहीं कि वो हलाल और हराम में वो कर रहा था, बल्कि उसका अकीदा वही पर भी नहीं था, उसका अकीदा कुरान पर भी नहीं था। उसने क्या अपने दरबार में ये अशार नहीं पढ़े कि जब सर इमाम मजलूम करबला उसके सामने तश्ते तिला में रखा हुआ था तो वो कह रहा था कि काश बद्र ओहद वाले होते और देखते कि कैसे मैंने उनका इंतकाम लिया है। ना माज़ल्ला रसूल पर कोई वही नाजिल हुई थी, ना कोई फरिश्ता आया था, यानी गोया कुरान का भी इनकार कर रहा था, रसूल की रिसालत का भी इनकार कर रहा था और बना हुआ था खलीफतुल मुस्लिमीन। तो अगर हुसैन माज़ल्ला यजीद की बैत कर लेते तो आज इस्लाम नहीं रहता, इस्लाम मिट जाता, इस्लाम फना हो जाता। ये हुसैन थे कि जिन्होंने अपने कुर्बानियां देकर, अपनी औलादों की कुर्बानियां देकर दीन इस्लाम को क़यामत तक के लिए बचा लिया। हाँ अजीज़ों, ये अय्याम अज़ा के आखिरी दिन है। हम जिस मुहर्रम का इंतज़ार कर रहे थे, जब मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ था तो हमने अपने अपने घरों में सफ़े मातम बिछा दी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सफ़े मातम हमारे घरों से उठ रही है। इमाम को हम रुखसत कर रहे हैं, लेकिन अजीज़ों, ये सफ़े मातम जनाब ज़ैनब की बुनियाद है जो उन्होंने शाम से रिहा होने के बाद सबसे पहले शाम में बिछाई थी। आज दुनिया के गोशे गोशे में हुसैन की सफ़े मातम बिछी हुई है, हुसैन का मातम हो रहा है। हाँ अजीज़ों, अभी आपने चेला इमाम का मनाया, बड़े शान से चेला मनाया, लाखों से ज़्यादा, बल्कि इस दफ़ा की जो रिपोर्ट है वो 2 करोड़ चाहने वाले इमाम के करबला की सरजमीन पर पहुंचे हैं ज़ियारत हुसैन के लिए। ज़ाहिर है कि जिस बेटे को बाप का मातम करने ना दिया गया, जिसकी बेटियों को रोने ना दिया गया, जिसकी बहनों को मातम करने ना दिया गया, आज दुनिया उसका मातम कर रही है, उसका सोग मना रही है। ये क्या है? ये मौजिज़ा नहीं तो और क्या है कि 2 करोड़ मुसलमान नहीं चाहने वाले शिया हुसैन के मातमदार
کربلا کی سرزمین پر 40 کے دن تھے، ہاں لیکن پہلی 40 وہ تھی کہ جسے نہ زینب منا سکیں، نہ سید سجاد منا سکے، نہ سکینہ اپنے بابا کا ماتم کر سکیں، اس لیے کہ زندان شام میں یہ تھے۔ ان کو رونے نہیں دیا جاتا تھا، ان کو ماتم کرنے نہیں دیا جاتا تھا۔ عزیزوں، جناب سکینہ کا انتقال اسی زندان شام میں ہو گیا۔ جب بی بی کا انتقال ہو گیا اور ہند نے خواب میں دیکھا کہ جہاں پر سر حسین رکھا ہوا ہے جس حجرے میں، وہاں پر آسمان سے سیاہ ماریاں نازل ہو رہی ہیں، جس پر سیاہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ان سیاہ اماریوں میں سے کچھ بیویاں نکلی جو سیاہ لباس پہنے ہوئے تھیں۔ ایک بیوی آگے بڑھی اور اس نے کہا کہ اے سارا دیکھو، یہ میرے لال حسین کا سر ہے جسے کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ اے ہاجرہ دیکھو، یہ میرا لال حسین ہے۔ اے مریم دیکھو، یہ میرا فرزند حسین ہے جسے میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا۔ ماتم کر رہی ہیں، واہ حسینہ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ ہند کہتی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا سر حسین سے ایک نور ساطع ہو رہا ہے جو آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے۔ جب میری خواب سے آنکھ کھلی تو میں اس حجرے میں آئی جہاں سر حسین تھا، تو میں نے دیکھا سر حسین سے ایک نور نکل رہا ہے جو آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ بس میں یزید کے حجرے میں گئی، لیکن یزید کو اس کے حجرے میں نہیں پایا۔ پھر میں نے دوسرے حجرے میں دیکھا تو وہ حجرہ اندھیرا تھا، تاریک تھا۔ یزید اوندھا زمین پر پڑا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہائے میرا حسین نے کیا بگاڑا تھا، میں نے حسین کو کیوں قتل کیا۔ میں نے یزید کے ہاتھ پر ایک ہاتھ پشت پر ایک ہاتھ مارا، کہا کہ یزید تو رو رہا ہے، تو نادم ہے، لیکن ان کے اہل بیت کو قیدی بنائے ہوئے ہیں، ان کے بیٹے کو قید میں رکھا ہے، ان کی بہنوں کو قید میں رکھا ہے۔ بس صبح ہوئی، یہ ملعون آیا دربار میں، اس نے حکم دیا کہ زین العابدین کو دربار میں پیش کیا جائے۔ امام ہتکڑیاں سنبھالے ہوئے، بیڑیاں سنبھالے ہوئے دربار یزید میں آئے، استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا، کہا کہ آئیے یہ تخت حاضر ہے، اس تخت پر بیٹھیے۔ امام نے کہا کہ میں اس تخت پر بیٹھوں گا جس تخت پر تو بیٹھا تھا اور تیرے سامنے میرے بابا کا کٹا ہوا سر تشت طلا میں رکھا ہوا تھا۔ کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، خدا لعنت کرے ابن زیاد پر جس نے آپ کے بابا کو قتل کیا۔ اے فرزند رسول، یہ خزانے کا منہ کھلا ہے، میں آپ کے بابا کا خون بہا دینے کے لیے تیار ہوں، جتنا کہے میں آپ کو خون بہا دے دوں۔ امام یزید کو دیکھتے ہیں، کہتے تو مجھے خون بہا دینا چاہتا ہے، یہ خون بہا تو رسول خدا کو دینا، یہ خون بہا تو فاطمہ زہرا کو دینا، یہ خون بہا تو علی مرتضیٰ کو دینا۔ بس عزیزوں، یزید نے سر جھکا لیا اور اس کے بعد کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو رہا کر دیا۔ ہتکڑیاں اتروائیں، بیڑیاں اتروائیں، گلے سے توق خاردار اتارا گیا۔ بس عزیزوں، آپ چاہے مدینے میں رہیں، آپ چاہے مدینے جائیں، چاہے شام میں رہیں، امام فرماتے ہیں پہلے میں اپنی پھوپھی سے جا کر مشورہ کروں گا۔ سید سجاد زندان شام میں آئے، اے پھوپھی اماں، یزید نے ہمیں رہا کر دیا۔ وہ کہتا چاہے شام میں رہیں چاہے مدینے جائیں۔ جناب زینب فرماتی ہیں کہ میں پہلے اپنے بھائی کی صفِ ماتم بچھاؤں گی، یزید سے کہہ دیجئے کہ ایک مکان خالی کرا دیا جائے اور شام کی عورتوں کو آنے کی اجازت ہو، میرا لٹا ہوا سامان واپس کر دیا جائے، میرے وارثوں کے سروں کو بھیج دیا جائے تاکہ میں ایک مرتبہ ان سے غصہ دھو لوں۔ بس عزیزوں، مکان خالی ہوا، شام کی عورتیں آنے لگیں، 7 دن تک کے زینب نے بھائی کا ماتم کیا۔ قافلہ تیار ہوا، سیاہ اماریوں پر سیاہ پردے آویزہ ہوئے، سیدانیاں محملوں میں سوار ہوئیں۔ قافلہ شام سے رخصت ہو رہا تھا کہ بیویوں نے ایک مرتبہ زندان شام کا رخ کیا۔ سکینہ کو الوداع کہنے کے لیے زینب آئیں، زندان شام کے دروازے پر آ کر رکیں، آواز دی بیٹی سکینہ تم کہا کرتی تھی پھوپھی اماں ہم اپنے وطن کب جائیں گے؟ اے بیٹی سکینہ ہمیں رہا کر دیا، اب ہم اپنے وطن جا رہے ہیں۔
अजीजो सकीना को खुदा हाफिज कहा। अजब नहीं, कब्र सकीना से आवाज आई हो, फूफी अम्मा जब करबला जाइएगा तो मेरे बाबा को मेरा सलाम कह दीजिएगा। हाँ अजीजो, ये लुटा हुआ काफिला 40 के दिन करबला मोहल्ला पहुंचा। जनाबे ज़ैनब ने अपने भाई की कब्र पर अपने को गिरा दिया, अपनी मुसीबतों को भाई की कब्र पर बयान करना शुरू किया। ए भैया बाजुओं में रसन बांधी गई, ए भैया पुष्प पर ताजियाने मारे गए, भरे दरबार में मुझे ले जाया गया, ए भैया बाजार से गुजारा गया, तमाशाइयों का मजमा था, लोग खुरमे और रोटियां हमारे बच्चों की तरफ फेंक रहे थे। हाँ अजीजों, एक एक मुसीबत ज़ैनब ने भाई से बयान की, लेकिन फरमाती भैया तुमने करबला को फतेह किया था, ये ज़ैनब कूफे और शाम को फतेह करके आ रही है। ए भैया ज़ैनब ए भैया हुसैन, ये ज़ैनब तुमसे शर्मिंदा है, इसलिए तुम्हारी अमानत को अपने साथ वापस नहीं ला सकी। तुम्हारी अमानत सकीना जिंदान शाम में आराम कर रही है। अजरुकुम अल्लाह। बस अजीजों, 3 दिन तक करबला में ज़ैनब ने भाई का मातम किया और अब करबला से भाई की कब्र से रुखसत हुई। अब्बास खुदा हाफिज, अली अकबर खुदा हाफिज, कासिम खुदा हाफिज, किस तरह से बीवियों ने करबला से अलविदा कही होगी। हाँ, जब मदीना करीब आया तो बैरून मदीना काफिला रोका गया। जनाब उम्मे कुलसूम की नजर मदीने के दरो दीवार पर पड़ी तो एक मर्तबा अशार पड़े, ए मेरे नाना के मदीने, हमारे आने को कबूल ना करना। इसलिए जब हम मदीने से गए थे तो हमारी गोदियां आबाद थी, हमारे सरों पर वारिसों का साया था। अब हम मदीने आ रहे, गोदियां उजल चुकी हैं, हमारे वारिस मारे जा चुके हैं। अजरुकुम अल्लाह। काफिला बैरून मदीना रुका। बस चंद जुमले मसाइब के मजलिस तमाम कर रहा हूं। काफिला बैरून मदीना रुका। बशीर इब्ने जज़लम अलम लेकर मदीने में दाखिल हुआ, अशार पढ़ता जा रहा था, ए अहले मदीना, ये मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, हुसैन मारे गए, हुसैन का लुटा हुआ काफिला आया है। बस अजीजों, एक दरवाजा खुला, एक खातून ज़ईफा असा के सहारे से बाहर निकली, एक कमसिन बच्ची साथ में थी। ए मर्द, ये क्या कह रहा है? कहा कि हाँ, हुसैन शहीद कर दिए गए, हुसैन का लुटा हुआ काफिला आया है। बस अजीजों, ये काफिला बैरून मदीना रुका हुआ था। ये बीवी आई मोहम्मद हनफिया के पास। ए मोहम्मद हनफिया, मर्दों में तुम इस वक्त बड़े हो, देखो ये कोई मर्द कह रहा है कि हुसैन शहीद कर दिए गए, हुसैन का लुटा हुआ काफिला आया है। बस अजीजों, मोहम्मद हनफिया चले, उम्मुल बनीन चली, जनाबे सुगरा चली, किसके पास? उस लुटे हुए काफिले के पास। लेकिन अजीजों, जरा दिल से सोचिएगा कि जब ये चले होंगे तो किस तसव्वुर से चले होंगे। सुगरा ये सोच के चली होंगी, मेरा भैया अली अकबर आया है, मेरा भाई कासिम आया है, मेरा बाबा हुसैन आया होगा। लेकिन अजीजों, ये तो पता था कि हुसैन मारे गए, लेकिन ये मालूम ना था कि मेरा 6 महीने का भाई अली असगर भी मारा गया। ये मालूम ना था कि मेरी बहन सकीना भी मर चुकी है। अजरुकुम अल्लाह। जनाबे मोहम्मद हनफिया चले। चौथे इमाम ने अपने चचा को देखा, कुर्सी से खड़े हो गए। मोहम्मद हनफिया ने पढ़कर चौथे इमाम को अपने गले से लगाना चाहा, इमाम ने हाथों को रोक दिया। ए भतीजे, ए बेटा, क्या मुझसे नाराज हो? ए बेटा, क्या मुझसे कोई खता हो गई है? नहीं चचा, हाथ से खता नहीं हुई है, इस गले में तौके खारदार था, मेरा गर्दन जख्मी है, मेरा गला जख्मी है। अजरुकुम अल्लाह। बस अजीजों, सैदानिया खाक पर बैठी हुई थी। जनाबे सुगरा आई, देखा फूफी अम्मा जमीन पर बैठी है। आगे बढ़ी, इधर उधर देखना शुरू किया। ए सुगरा, किसे देख रही हो? कहा कि फूफी अम्मा, मेरा भैया अली असगर कहाँ है? ए फूफी अम्मा, मेरा भाई अली असगर कहाँ है? ए सकीना, तुम्हारा भाई अली असगर करबला में तीरे और मुला का निशाना बना। ए फूफी अम्मा, मेरी बहन सकीना कहाँ है? ए बेटी सुगरा, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहन सकीना जिंदान शाम में घुट घुट कर मर गई। बस अजीजों, एक दूसरे ने एक दूसरे को पुरसा दिया।
چوتھے ماہ فرماتے پھوپھی اماں مدینے میں داخل ہوئیے، قافلہ مدینے میں داخل ہوا، بس چند جملے جناب زینب نے ایک مرتبہ قبر رسول کا رخ کیا، قبر رسول کی طرف چلی، اور قبر رسول پر آنے کے بعد ایک مرتبہ وہ لباس نکالا جو حسین کے تن پر آخری وقت تھا، جس پر خون امام حسین کا بھرا ہوا تھا۔ خون آلودہ کرتا نکالنے کے بعد زینب کہتی ہے اے نانا جب کوئی پردیس سے واپس آتا ہے تو کچھ تحفے لے کر آتا ہے، اے نانا میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آئی ہوں، یہ آپ کے نواسے کا خون آلودہ کرتا ہے۔ یہ کہہ کر قبر رسول پر ڈال دیا، قبر رسول میں زلزلہ آیا، اے نانا یہ نواسی آئی ہے، لیکن ہاتھ رسن بستہ تھے، بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا، پشت پر تازیانے مارے جا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا اور اس پر جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ماتمدار مظلوم کربلا ہے ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما، جو لوگ بیمار ان کو شفا کامل عطا فرما، جو لوگ قرضدار ان کو بار قرض عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جو لوگ کاروبار کر ان کو کاروبار میں برکت عطا فرما، جو مومنین قید میں ان کو رہائی ہو، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگ کا شمار امام کے ناش و مددگاروں میں فرما۔